السلام علیکم بچوں، ہمارا آج کا موضوع ہے کھیلوں کی اہمیت۔ یہ بھی ایک مضمون ہے، یعنی کھیلوں کے فوائد، اسی کو ہم کھیلوں کی اہمیت بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں کھیلوں کی طرف خاص توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ ماہرین نفسیات کے مطابق جسمانی طور صحت مند انسان ہی ذہنی طور صحت مند ثابت ہو سکتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی حاصل کرنے کے لیے افراد کا جسمانی طور صحت مند ہونا لازمی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ان کے لیے کھیل کود کا انتظام ہو۔ کھیل انسان کی تفریح اور صحت کی پائیداری کا ضامن ہے۔ انسان کام کرتے کرتے ضرور اکتا جاتا ہے، اور اپنی اکتاہٹ دور کرنے کے لیے، یعنی اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے وہ کھیل کے میدان کا رخ کرتا ہے۔ کھیل کود نہ ہوں تو انسان سست اور کاہل بن جاتا ہے۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے ایک انسان کو اپنے اندر نظم و ضبط، فرما برداری اور قوت فیصلہ جیسی صفات پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کھیل ہمیں مل جل کر کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے اور مشکل اوقات میں، یہ مشکل اوقات کا مطلب ہو گیا مشکل وقت، اوقات ہو گیا وقت کی جمع میں، گرے ہوئوں کو اوپر اٹھانے کے جذبات سے لیس کرتے ہیں۔ کھیل کے دوران ایک کھلاڑی اگر غلط طریقہ کار استعمال کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے، لیکن اگر وہ نظم و ضبط کا پابند رہے، یعنی اس کھیل کے جو قواعد ہیں، قانون ہیں، اس کا پابند رہ کر کھیل کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی کامیابی کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں قوت برداشت اور صبر و استقلال بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب کبھی کھیل کے میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک کھلاڑی کو برداشت اور صبر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک کھلاڑی کو کھیل کا میدان وقت کی نزاکت سے بھی آشنا کراتا ہے۔ کھیل کے دوران کھلاڑی کو پلک جھپکنے میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مخالف سمت کا کھلاڑی اس کی ہر ترکیب ناکام بنانے میں تلا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف جو دوسرا کھلاڑی ہوتا ہے، دوسری جانب جو کھلاڑی ہوتا ہے، وہ اس کو ہرانے میں تلا ہوتا ہے۔ کھیل کے میدان میں فرض شناسی کا درس ملتا ہے، وقت کا پابند ہونا سیکھا جا سکتا ہے، دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ تعاون اور اتحاد عمل کی قدر کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک اچھا کھلاڑی ہی اچھا شہری بن سکتا ہے۔ کھیل کود کے اور بھی فوائد ہیں۔ کھیل اور ورزش سے انسان کا جسم تندرست رہ سکتا ہے، جو کچھ کھایا جائے یا پیا جائے وہ اچھی طرح سے ہضم ہو سکتا ہے۔ انسان کھیلوں کے ساتھ دلچسپی نہ رکھنے کی وجہ سے اکثر بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اعضاء ہو گیا جسم کے حصے، کمزور ہو جاتے ہیں، اور وہ کمزور دل بھی بن جاتا ہے، یعنی بزدل ہو جاتا ہے۔ اگر جسم میں کوئی خلل آ جائے، یعنی کوئی رکاوٹ آ جائے، تو اس کا اثر فوراً دماغ و دل پر پڑتا ہے۔ تندرست جسم ہو تو دماغ بھی تندرست ہوگا، اسی لیے جسمانی، دماغی اور روحانی تندرستی کے لیے کھیل کھیلنا، یعنی کھیل کود اسی طرح ضروری ہے جس طرح کھانا کھانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کھانا ہضم کرنے میں بھی کھیل اہم رول ادا کرتے ہیں، یعنی کھیل کود سے، ورزش سے انسان جو رزق کھاتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے کھیل کود بہت کام کرتے ہیں، یعنی اس کا بہت فائدے ہیں۔ کھیل کود سے نہ صرف اتنے ہی فائدے حاصل ہیں، بلکہ آج کل یہ دنیا میں خیر سگالی کا جذبہ پیدا کر کے مختلف قوموں کو آپس میں نزدیک لانے اور بین الاقوامی تعلقات استوار کرنے اور دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا وسیلہ بن گئے ہیں۔ مختلف ممالک کے کھلاڑی دوسرے ملکوں میں جا کر وہاں کھیل کھیلتے ہیں، وہاں کے لوگ کھلاڑیوں کو کھیلتے دیکھتے ہیں، اس لیے ملتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، اس طرح وہ ان کے ملک اور دوسرے ملک کی کئی باتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ یعنی کھلاڑی جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں،
وہاں کی زبان سنتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو سے ملتے ہیں، تو اس سے ان کو بہت سا فائدہ ملتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دوسرے ممالک کے سربراہ بھی کبھی کبھی کھیل دیکھنے کے لیے مختلف ملکوں کا دورہ کرتے ہیں۔ اس طرح باہمی رنجشوں، تلخیوں یا اختلاف کو دور کرنے کا ایک بہترین موقع ہاتھ آتا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی فوائد ہیں کھیل کود کے، فی الحال آپ اتنا ہی پڑھیں۔